جناب، آج کل تھیٹر آف دی ایبسرڈ کے کچھ بڑے کارناموں پر گفتگو کا سلسلہ چونکہ جاری ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بھی اثر ہو جو نظم آج میں سناؤں گا، لیکن اس زیادہ امکان ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس طرح کی چیزیں جو اب سنانے جاؤں گا وہ سمجھیں کہ سن 75 سے لکھ رہا ہوں، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ پہلے سے، تو کیونکہ میرا خود بھی دی ایبسرڈ کے بارے میں ایک جیسے تصور ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مطلب دی ایبسرڈ کا ایک تصور میرے اندر جوانی ہی سے موجود ہے۔ تو آج دو نظمیں تو کل کہیں ہیں، دو چیزیں کہہ لیں، دو خطاب کہہ لیں یا نظمیں کہہ لیں، تو اور دو جو 80 وغیرہ میں کہی تھی، 75 سے 80 تک میں، وہ بھی نمونے کے طور پہ سنا دوں گا۔ تو لیکن شروع میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جو فہم کا، وہ چاہے فہم مادی ہو یعنی سامنے کی چیزوں کو سمجھنا، یا چاہے فہم لطیف ہو یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو بوجھنے کی طاقت رکھنا، غرض ہمارا دماغ اپنے فہم میں، اپنے ذوق میں اور اپنی استعداد میں اب جس بحران میں گھرا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے، اس بحران کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ کی نگہداری میں کوتاہی کی۔ لفظ جو ہے وہ مکان ہے اور معنی اس کا مکین، تو جو معنی ہے، معانی اکثر معانی زیادہ نہیں جیتے، جلدی مر جاتے ہیں، تو لفظ کے مکان کا کیئر ٹیکر یعنی ہم لوگ، یعنی دماغ اگر کام چور ہو تو معنی کا جو مردہ ہے، جو کئی صدی، 1 صدی 2 صدی سے پڑا ہوا ہے اسی مکان میں، تو وہ مردہ جو ہے وہ بھوت بن جاتا ہے، اور مکان کو یعنی لفظ کو بھی جیسے آسیب زدہ، متعفن اور تاریک بنا دیتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ معنی تو بیچارہ کب کا مر گیا ہے، اس لفظ میں جو مقیم معنی تھا وہ تو کب کا مر گیا ہے، کیونکہ ہم نے تو لفظ کے اندر جھانکنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، تو اس وجہ سے ہم بس باہر سے اس کو دیکھ کے موبائل سے اس کی تصویر کھینچ لیتے تھے، تو اندر کیا ہو رہا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور پھر جو تعفن ممکن ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہو، لیکن اس تعفن میں جو ہے وہ ہمارا دماغ کسی طرح کی وحشت ہمیں جو ہے قبول نہیں کرنے دیتا تھا، وہ اسے جیسے زندگی کے ایک عام تجربے کی طرح، حسیات میں آتے رہنے والے ایک واقعے کی طرح ہمیں باور کرواتا رہتا تھا۔ تو ان سب کو اب ہوا کیا کہ یہ جو اب لفظ ہماری زبان کے اکثر الفاظ یہ ہانٹڈ ہاؤس ہیں، یہ بھوت گھر ہیں، اور ان لفظوں، ان بھوت گھروں سے تعلق رکھنے والے ہمارے دماغ بھی دلدل بن چکے ہیں، پلپلے ہو چکے ہیں، لجے ہو چکے ہیں اور گھناؤنے سے ہو گئے ہیں۔ تو اب بھی اگر ہوش نہ کیا
تو اس کا اگلا ہدف جو ہے وہ ہم اپنے اندر موجود احوال وغیرہ کی سڑاند سے جو ہے وہ جیسے اس کا مشاہدہ کریں گے، کیونکہ لفظ میں معنی سڑ رہے ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے، اس لفظ سے اپنی پرسیپشن بنانے، اس لفظ سے اپنے محسوسات کی حتمی یا علامتی تعبیر کرنے والے لوگ وہ اپنے احوال وجود میں، اپنے احوال شعور میں وہ اس سڑاند سے بچ جائیں۔ تو لفظ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آدمی میں ضرور منتقل ہوتا ہے۔ یہ بات مطلب اخلاقی جذبے سے بھی یاد رکھنی چاہیے۔ تو اب اس میں جو میرے ذہن میں جو اس کی تھیوری ہے کہ ہر معنی میں، ہر میننگ میں ایک نان میننگ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ہر بینگ نان بینگ سے کورسپونڈنگ حالت میں ہے، اسی طرح معنی بھی ایک کورسپونڈنس رکھتا ہے وہ نان میننگ سے۔ تو اس چھپے ہوئے لا معنی کو جو ہے ابھارتے رہنا یہ ضروری ہے، اور اگر یہ کام نہیں ہوگا تو زبان بھی پسماندہ رہ جائے گی، زبان کے بولنے والے بھی ایسے ہی پچھڑ جائیں گے باقی دنیا سے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس لا معنی نان میننگ کو ذرا ابھارنے کے لیے، کیونکہ اب جب وہ ڈیتھ آف میننگ کے بعد نان میننگ کو ابھارا جاتا ہے تاکہ وہ کسی اور معنی کو جنم دے، یا کسی اور معنی کی تصدیق کر دے، یا کسی اور معنی کو لفظ میں داخل ہونے کی اور اپنا پڑوسی بننے کی اجازت دے۔ تو اس کے لیے معنی کو مسلسل ایبسرڈائز کرنا پڑتا ہے۔ جو معنی صدیوں سے ایبسرڈائز نہ ہوئے ہوں وہ معنی جو ہیں وہ معنی نہیں ہیں، وہ تو کتابوں لغاتوں میں دفن وہ کچھ مطالب ہیں یا کچھ عبارتیں ہیں۔ معنی جو ہے وہ کوئی معنی اپنی خالص صورت میں، اپنی پرسیپشن میں لفظی نہیں رہ جاتا۔ تو جب تک ہم لفظ سے ایسا تعلق رکھیں گے کہ اس کے معنی کو اپنی پرسیپشن کی تخلیقی صلاحیتوں سے بڑھاتے رہیں گے، نمو دیتے رہیں گے، اس کی تربیت اور اس کی کفالت کرتے رہیں گے، تو پھر جا کر پھر جا کے وہ معنی نہیں، میں اس کو غلط کہہ گیا، وہ یہ کہ لفظ سے ذہن کا یا ہمارا دو طرح کا تعلق ہے۔ اس میں موجود معنی سے اپنی ضرورت ذہنی ہو یا اظہاری ہو وہ پوری کر لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مطلوب معنی کو پیش نظر رکھ کر اس کے ساتھ ایک بلندی سے تعلق استوار کر کے اس کے گیون میننگ میں رفعت پیدا کرنا اور خود سلبی پیدا کرنا، یعنی ایک پروڈکٹیو سیلف نیگیشن کو لفظ میں جاری رکھنا۔ تو یہ اگر نہیں ہوتا تو نہ بڑا ادب پیدا ہو سکتا ہے، نہ بڑا فلسفہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی بڑا ذہن پیدا ہو سکتا ہے،
اور نہ ہی کھرا سچا ورجن آدمی جنم لے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ دیکھتے نہیں کہ جب ہمارا ایک یونیورس آف ڈسکورس تھا وہ لوگو سینٹرک تھا، تو اس وقت تک آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ہر لفظ کو 4-6 معانی سے منسوب رکھتے تھے، اور وہ 4-6 معانی وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے تھے، اور یہ جو ابھی ہیں اور ابھی نہیں ہیں، ابھی یہ ہیں اور ابھی وہ ہیں، تبدیلی کے اس ماحول میں لفظ جو ہے وہ المانی، یعنی جو حقیقت ہے، حقیقت معنی، اس سے جیسے آرگینکلی مربوط رہتا تھا، یعنی وہ ایک سمبلزم ہوتا ہے۔ تو لفظ کو سمبل بنا لینا بھی یہی معنی دیتا ہے نا، کہ لفظ کیونکہ بند ہوتا ہے، اس میں وینٹیلیشن نہیں ہے، تو اس میں رکھے ہوئے معنی کو باہر نکال کے اس کو جو ہے وہ اس کے صحت کا خیال کر کے پھر دوبارہ اس میں رکھنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کے اضافے کے ساتھ اسے کوئی ساتھی دینا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کام جو ہیں یہ وہ ذہن کرتا ہے جو سمبلزم پر چلتا ہے، اور جو ذہن سمبلزم سے عاری ہے، محروم ہے، وہ لفظ کو بھی لکڑی کا بنا دیتا ہے، دماغ کو بھی کاٹھ کا بنا کر رکھ دیتا ہے۔ تو خیر یہ جو ہے یہ ایسے ہی ایک ذرا کچھ بات کر، تاکہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی مزاحیہ چیزیں ہیں۔ تو یہ دی ایبسرڈ اس کی تکنیک میں لکھی گئی نظمیں یا تحریریں یا جرنلز یا نوٹس ہیں۔ تو وہ جو کل کہی تھی وہ سناتا ہوں کہ ابلیس کا خطاب پاکستانی پارلیمان سے۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، وزیر اعظم اسلام آباد، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور تمام اراکین پارلیمان، السلام علیکم۔ ابلیس کا خطاب شروع ہونے ہی لگا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں اس کی طرف لپکے، ایک نے دائیں اور دوسرے نے بائیں کان میں کچھ کہا، الفاظ سنائی نہیں دیے۔ انتہائی حساس مائک کی وجہ سے کچھ بھن بھناہٹ اور منمناہٹ سی گیلری میں بیٹھے مہمانوں کو بھی سنائی پڑی۔ ابلیس نے دونوں کے گال تھپ تھپائے، ڈرو مت، وہ تمہیں ہینڈز اپ نہیں کروائیں گے، بہت قریبی تعلق ہے، انہیں الگ سے مخاطب کرنا محض تکلف ہوتا۔ ابلیس نے خطاب کا باضابطہ آغاز کیا، آپ سب کو 3.25 منٹ انتظار کرنا پڑا، لیکن ہاں یہ 3.25 منٹ آپ کے نہیں ہیں، میرے ہیں۔ انسان اور سیارے ہی نہیں، خدا بھی پوری طرح نہ صحیح مگر قابل اعتبار حد تک جانتا ہے کہ میں اپنی گھڑی خود بناتا ہوں۔ اس وقت جو گھڑی میری جیب میں رکھی ہوئی ہے یہ پچھلی گھڑیوں سے قدرے بلکہ چندے مختلف ہے۔ یہ میں نے میٹا یونیورس کے آخری ستارے پر بنائی تھی،
ایک اندھے ساعت ساز سے ضروری کل پرزے اور وقت خرید کر، وہاں طرح طرح کے وقت دستیاب ہیں، بلیک ہولز خرید کر ورنہ معقول کرائے پر لے کر شاپنگ مال کھولے گئے ہیں۔ ہر ستارے اور ہر سیارے کا وقت مل جاتا ہے۔ کبھی آئیے تو صحیح، جس وقت پر ہاتھ رکھیں گے وہ ہتھیلی سے چپک جائے گا، آپ کا ہو جائے گا۔ ہاں یہ واضح نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے کف دست سے سختی کے ساتھ چپکے ہوئے اوقات انہیں زمین کیسے قبول کرے گی؟ راستے میں فرشتوں اور سائنسدانوں کی چیک پوسٹیں آئیں گی، انہیں کیسے چکمہ دیں گے؟ چکمہ دینا تو خیر آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن خبردار داہنا ہاتھ بند رکھنا۔ ابھی یہیں تک وہ بولا تھا کہ ایک شور سا اٹھتا ہے ہال میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسپیکر اور وزیر اعظم کا چہرہ پیلا یا نیلا پڑ جاتا ہے، صدر اور چیئرمین کے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں اور دانت بج رہے ہیں۔ چاروں طرف شور کے باوجود یہ آوازیں الگ سے سنائی دے رہی ہیں، جیسے شیر کا ہانکا کرنے والوں کے گھیرے میں کچھ لکڑ بگھے آ گئے ہیں۔ ابلیس مراقبے میں ہے، آنکھیں کھولتا ہے، شور مچانے والوں کو دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے سے شور مچانے والے بھسم ہو جاتے ہیں۔ اسمبلی کے مہتر راکھ جمع کر کے لے جا رہے ہیں، لوگ دھیرے دھیرے پتھرا رہے ہیں، ابلیس انہیں بھی دیکھتا ہے۔ اس کے دیکھنے سے سب ایک دوسرے کی پیٹھ کھجانے لگتے ہیں۔ وہ بولنا شروع کر رہا ہے، نہیں نہیں، کوئی نہ ڈرے، کوئی نہ مرے، میں نے آگ کا نیزہ موت کو لوٹا دیا ہے، جیتے رہو جیتے رہو۔ تو میں کچھ کہہ رہا تھا، کچھ تو کہہ رہا تھا میں، کچھ بھی زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتا، میرے حافظے میں آگ ٹھوسی ہوئی ہے، ہر یاد جل جاتی ہے، ہر نسیان جل جاتا ہے، ہر آواز جل جاتی ہے، ہر خاموشی جل جاتی ہے۔ مجھے لازماً کہنا چاہیے تھا کہ بس، اگر یہ نہ کہا ہو تو تم بھی بھول جاؤ، لیکن بس کہہ کر اب کیا کہوں؟ بس کے بعد تو نہ بولنا بھی جائز نہیں۔ چلو بس تک پہنچنے کی معیاری کوشش کرتے ہیں۔ میری عزت داؤ پر لگ گئی ہے، مجھے اپنے خطاب کے پہلے لفظ تک پہنچنا ہوگا۔ کیا تھا وہ؟ عالی جناب یا صرف جناب؟ نہیں، دونوں نہیں۔ سامعین کرام یا ناظرین کرام؟ نہیں، دونوں نہیں۔ معزز اراکین یا معزز شیاطین؟ لا حول ولا قوہ۔ یہاں شیاطین کا کیا کام، کیا ضرورت؟ لعنت بھیجو سب پر۔
میں وقت کو بہت احتیاط سے ریوائنڈ کرنے جا رہا ہوں، بالکل ساکت بیٹھے رہو۔ اب وہ چپ ہے، گراری گھومنے کی آواز پل بھر میں تھم بھی گئی، وہی منظر، راکھ بن جانے والے اراکین بھی اپنی اپنی نشست پر براجمان۔ اچانک انہی میں سے ایک بولا کہ جناب ابلیس وقت کو اور پیچھے لے جائے، ہم راکھ ہونے سے پہلے ذرا لمبی مدت تک جی لیں گے۔ پوری پارلیمان نے پرجوش تائید کی۔ ابلیس نے آخری ستارے سے لائی ہوئی گھڑی پیچھے کھڑے گارڈ کو تھما دی، فرغل اتارا، اسپیکر کی میز پر آسن بنا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کرنے لگا تو گھڑی یاد آ گئی۔ گارڈ کو اشارہ کیا کہ گھڑی۔ اس بیچارے نے شیطان کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تو کھڑے کھڑے گر گیا۔ گرنے سے کوئی اور گھنٹی دب گئی۔ ابلیس چلایا، بے وقوف، احمق، یہ کیا کر ڈالا؟ سب کی آنکھ کھلی تو اسی آخری ستارے پر تھے۔ ایک آواز سنائی دی، بس۔ ابلیس نے اپنی آگ دہکانی بند کر دی، بولا چلو بس تک تو پہنچ گئے۔ یہ جناب ایک اور سن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ کل ہی پرسوں میں ایک سب اگر اجازت ہو تو ایک اور سنا دوں۔ اب کیونکہ ہم میں سے تو کوئی شعر یا اس طرح کی چیزیں سنتا ہی نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے، مطلب اس کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے، کہ امریکی وزیر خارجہ کا مکالمہ مریخی وزیر داخلہ سے۔ اچھا، ایبسرڈ میں یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے، خاص طور پہ مرکب الفاظ کو، فریزز کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تو وہ یہاں استعمال کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ فون پر مریخی وزیر داخلہ سے بات کر رہا ہے۔ چیمبر کے باہر پاکستانی وزیر خزانہ سر کھجا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ کو ایک، پھر دو، پھر 3 جوئیں مل گئیں۔ تو اب وہ بول رہا ہے امریکی وزیر خارجہ، تو کیا میرا مطلب ہے زمین بدل رہی ہے۔ نہیں، زمین بدل رہی ہے، مجھے سوچنے دو۔ بالکل، بجو اور دیمک متحد ہو گئے ہیں۔ بالکل کوئی نام نہیں ہے، بیچ میں مت بولو، غور سے سنو۔ تو ہاں، پہاڑی بچھو اور صحرائی گوہ بھی میرے بہترین اندازے کے مطابق ایک ہونے یا ہوتے جا رہے ہیں۔ پھانسی دو، ارے تمہیں نہیں، مطلب پھانسی دو کی آوازیں باہر سے سنائی دے رہی ہیں اس پہ۔ پھانسی دو، ارے تمہیں نہیں، ڈارون کو جھنجھلا کر، ہاں وہی، شکر کرو تم اس سے محفوظ ہو۔ وہ تو
وہ تو خیر چھوڑو، کام کی بات ہو جائے۔ مریخ پر انسان ہی رہ سکیں گے یا جانوروں کو بھی اجازت ہوگی؟ پھر وہی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بیچ میں مت بولو، مجھے بات مکمل کرنے کی عادت ہے۔ سمجھ گئے؟ شاباش۔ تم میرے سوالات نوٹ کرتے رہو، جواب بعد میں بھیج دینا۔ تم جواب دینے کے نہیں، بھیجنے کے پابند ہو۔ اور ہاں، مریخ پر کوئی نبی تو نہیں آیا تھا، آسمانی کتاب تو نہیں اتری تھی۔ پھر وہی، چلو ٹھیک ہے، مریخ پر خدا مانا جاتا ہے؟ اب نہ بولنا، اس کا نام کچھ اور ہے؟ یہ کیسا نام ہے؟ نہ سنا جا رہا ہے، نہ بولا جا رہا ہے، نہ لکھا جا رہا ہے۔ اچھا ہے، تارکین ارض بچے رہیں گے۔ یار بڑی شرمندگی سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک اور سن لیں، وہ کتاب میں وہ ثبوت کے لیے کہ سن 80 سے پہلے کہیں ہیں۔ یہ نظم ہے، نثری نظم، اس کا نام ہے غرقابی۔ میں نے آنکھیں گنوا دیں جو صورتیں ایجاد کیا کرتی تھیں، میں نے آنکھیں گنوا دیں جو صورتیں ایجاد کیا کرتی تھیں بڑی چابک دستی سے، میں ذہن کو بھی کہیں بھول آیا جو معنی کو کیفیت بنا دیتا تھا خود سے اوپر اٹھ کر۔ شعور سارے کا سارا ایک شعلہ زرد ہے، ساکت اور افسردہ، بے معنویت کی راکھ میں ڈوبا ہوا، ایک نک سکھ سے درست خلا۔ بس ہمارے پاس تو یہی جگہ ہے چیزوں کو پیش کرنے کے لیے۔ ہم شعلے کی تراش خراش نہیں کر سکتے، ہم شعلے کی تراش خراش نہیں کر سکتے چمکیلی پتیوں والا پھول بنانے کے لیے جس سے جھلک رہی ہو ایک نازل شدہ شبیہ کہ ہنوز پر جمال ہے۔ دہشت زدہ کرنے کی حد، دہشت زدہ کر دینے کی حد تک ان کلمات کی طرح جنہیں بھر دیا گیا ہے متضاد معانی سے۔ کسی اساطیری پرندے کا سنہری سایہ، کسی اساطیری پرندے کا سنہری سایہ، کسی گم گشتہ چراغ کا پتھریلا شعلہ۔ کتنا معنی خیز ہے یہ منظر۔ غرقابی، ایک مکمل غرقابی، منو تو کے گہراؤں میں اور منو تو سے ماورا۔ وہ فاصلہ طے نہیں کیا جا سکتا جو مجھے مجھ سے جدا رکھتا ہے اور تمہیں تم سے۔ بے شک ہم تو بس خود غیابی ہیں، سیلف ایبسنس ہیں۔ بے شک ہم تو بس خود غیابی ہیں، ان اشاروں کی طرح جو کھینچتے ہیں اس سراب کی طرف جس سے روشن ہے نابودی کا صحرا۔